بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی کی قسط نمبر 5 حاضر خدمت ہے، جس میں گلدارو جو ہے اپنا قافلہ مال تجارت لے کر روانہ ہونے لگا ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ کائی قبیلے میں تجارتی کارواں کی روانگی بارے منادی کرا دی گئی تھی۔ سب لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنا اپنا سامان تجارت مقررہ وقت تک تیار کر لیں۔ حلیمہ نے بھی اس موقع پر کپڑوں کو بہتر انداز میں رنگنے کے لیے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے عملی طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ شہناز کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ارطغرل حلیمہ میں دلچسپی لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حلیمہ کو سب کی نظروں میں گرا دینا چاہتی تھی، تاکہ اس کی بہن روشنی ارطغرل کی بیوی بن کر سردار سلیمان شاہ کے خاندان میں اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی شام اس نے روشنی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو روشنی، میں چاہتی ہوں کہ تم ارطغرل کو ایسے ہی جیت لو جیسے میں نے گلدارو کو جیتا تھا۔ تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آخری دم تک لڑنا ہوگا۔ اپنی میٹھی باتوں اور حسن سے ارطغرل کا دل ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو گرانا ہوگا۔ جس طرح گلدارو کی بیوی بنی ہوں، اسی طرح تم ارطغرل کی بیوی بننا۔ یاد رکھو، ابھی ہم نے سلیمان شاہ سے اپنا حساب برابر نہیں کیا۔ شہناز کی زہر میں بجھی سرگوشیاں سنتے ہی روشنی باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو شہناز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے باپ کا قاتل روزانہ اس خیمے میں جلوہ افروز ہوتا ہے روشنی، یہ میرے دل پر گہرا گھاؤ ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس خیمے میں رہنا ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ شہناز کی بات کا روشنی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ کارواں روانگی کے لیے تیار تھا۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون اس بات پر مطمئن تھے کہ گلدارو بہت محنت اور لگن سے تمام انتظامات کو مکمل کر رہا تھا۔ اس وقت بھی گلدارو اپنے وفادار سپاہی حمزہ کو تیاریوں کے سلسلے میں حتمی جائزہ لینے کی تاکید کر رہا تھا کہ کردوگلو اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں قافلے کے ساتھ جانا نہیں چاہیے۔ کراتائیگر کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ کتنے بھی محافظ ساتھ لے جاؤ پھر بھی خطرہ موجود رہے گا۔ تم سرزاد زادے ہو، ارطغرل بھی نہیں ہے اور سلیمان شاہ بیمار ہیں۔ اس وقت تمہیں قبیلے میں ہی رہنا چاہیے۔ بالکل نہیں، اس وقت میرا یہاں بیٹھ جانا مناسب نہ ہوگا۔ ارد گرد دیکھیں، اتنے لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنی امانتیں میرے سپرد کی ہیں۔ یہ امانتیں لے جانا میرا فرض ہے۔ اگر کراتائیگر نے کسی بھی موقع پر ہمارا راستہ روکا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں۔ گلدارو نے کردوگلو کے خدشات کو نظر انداز کر کے اپنے عزم کا اظہار کر دیا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ دوسری صبح کارواں روانگی کے لیے تیار تھا۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے خود بھی خیمے کے باہر موجود تھے۔ سردار سلیمان نے بیٹے کو ضروری ہدایات دیں اور کارواں کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کارواں رخصت ہوتے ہی حائمہ خاتون نے قالین گاہ میں کام کرنے والی عورتوں کو سامان سمیٹنے کا حکم دیا اور شہناز کو لے کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ انہوں نے شفقت سے شہناز کو قریب بٹھایا اور مخاطب ہوئیں، بیٹی میں تم سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولے امی جان، شہناز نے ادب سے کہا۔ والدین کی موت کے بعد تمہیں اور روشنی کو ہم نے بہت پیار سے اولاد کی طرح پالا ہے۔ ہماری جانیں آپ پر فدا امی جان۔ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا دیا ہم نے انجانے میں؟ شہناز نے ادب سے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں میری بیٹی، جو بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اور ہے۔ روشنی جوان ہے، خوبصورت ہے، یہ بہت اچھی بچی ہے، اب اس کے ہاتھ پیلے ہونے چاہیے۔ درست فرمایا آپ نے، میں بھی کچھ عرصے سے اسی بات پر سوچ رہی ہوں، مگر کوئی مناسب شخص نظر نہیں آیا۔ حائمہ خاتون کی بات سنتے ہی شہناز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ارطغرل کے لیے اس کا رشتہ لینا چاہتی ہوں۔ اپنے دل کی بات حائمہ خاتون کی زبان سے سن کر وہ یوں ان کی طرف دیکھنے لگی جیسے اب بھی اس بات پر اسے یقین نہ آیا ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی جان؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تم تھوڑا سوچ لو، روشنی بالکل تمہارے بچوں کی طرح ہے، اسی لیے پہلے تم سے بات کی ہے میں نے، تاکہ تم پہلے خود اس کی مرضی معلوم کر لو۔ خاتون نے جواب دیا۔ جیسے آپ کا حکم امی جان۔ اس سے زیادہ شہناز کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ روشنی کے لیے جس انسان کا خواب شہناز برسوں سے دیکھ رہی تھی، خدا نے اس کی خواہش بنا کسی کوشش کے پوری کر دی تھی۔
استاد اعظم کو جب معلوم ہوا تھا کہ ارطغرل اپنے قبیلے کے لیے جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور یہ جگہ تیتوش کی حماقت کے باعث ان کے بہت قریب واقع ہے، تو اسے شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اس نے تیتوش کو طلب کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے احمق نکلو گے، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے تیتوش، اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینے میں تو تم ناکام رہے اور اب کئی وحشیوں کو بھی مسلط کر رہے ہو ہم پر۔ استاد اعظم نے اس کی گوشمالی کی۔ میرے آقا، میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ کس سے اتنا ڈر رہے ہیں، ارطغرل کی تلوار سے یا پھر ڈر اس کے سرپرست ابن العربی کا ہے۔ تیتوش کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اس نے تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے بزدل کہنے کی؟ کان کھول کر سن لو تیتوش، وہ ترک کسی بھی صورت ہماری سرحدوں کے قریب نہ پٹکنے پائے۔ استاد اعظم اٹھ کر غصے سے کانپنے لگا۔ اگر یہ انتقام تمہارے فرائض میں ایک لمحے کے لیے رکاوٹ بنا تو میں بسول کے برابر میں تمہاری قبر بھی کھدوا دوں گا۔ جواباً تیتوش نے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور چہرے پر چٹانوں کی سی سنجیدگی لیے واپس چلا گیا۔ تیتوش کے جاتے ہی استاد اعظم گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر کچھ سوچتے سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راہداری میں پہنچ کر اس نے اپنے محافظوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اب اس کا رخ تہہ خانے میں واقع زندان کی طرف تھا۔ ایک سپاہی ہاتھ میں روشن مشل تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ زندان میں پہنچتے ہی سپاہی نے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولا اور استاد اعظم خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، جہاں ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ بوڑھے کی نظر استاد اعظم کے چہرے پر پڑی تو وہ آسمان کی جانب دیکھ کر بولا، یا رب، شکر ہے تیرا وقت آ ہی گیا آخر۔ پھر وہی پاگل پن کی باتیں شروع کر دیں؟ استاد اعظم نے بیزاری سے کہا۔ تو کیا تم اس وقت میرے پاس اس خواب کے سلسلے میں نہیں آئے؟ بوڑھا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس اندلسی جاہل ابن العربی کی باتیں تو ایک پاگل کی بکواس ہیں، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے ان باتوں کی میرے بھائی جونی۔ استاد اعظم نے تکبر سے منہ بنایا۔ میں جونی نہیں، میرا نام عمر ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شیخ ابن العربی نے مجھے ابدی سچائی تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ٹوٹتے ستارے نشان ہیں ایک رہنما کے آنے کا۔ بوڑھے نے زندان کے روزن سے دکھائی دینے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ منگولوں سے ڈر کر بھاگے ہوئے چرواہے اب کیا دنیا پر حکمرانی کریں گے؟ استاد اعظم نے طنز کیا۔ وہ رہنما تمام عالم اسلام کو ایک پرچم تلے جمع کرے گا انشاءاللہ، اور وہی ہوگا جو تمہارے لعنتی نظام کو نیست و نابود کر دے گا۔ بوڑھے کی باتوں سے استاد اعظم کے چہرے پر کرختگی بڑھتی چلی جا رہی تھی، چنانچہ وہ مزید بحث کیے زندان سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ ماریو پیغام رسا کبوتروں کے ذریعے بھیجا گیا رکا لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی استاد اعظم نے پیغام پڑھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ رکا لے کر تیز تیز قدم اٹھا تیتوش کی جانب بڑھا، جو اپنے کمرے بیٹھا بسول کا انتقام نہ لینے پر خود کو کوس رہا تھا۔ استاد اعظم نے وہ پیغام تیتوش کی طرف بڑھا دیا جس پر لکھے ہوئے الفاظ نے اسے چونکا دیا۔ کبوتر کتنا بھی تیز اڑے، عقاب کے پنجوں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ کراتائیگر کو کارواں کے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کارواں کی قیادت سلیمان شاہ کا بیٹا گلدارو کر رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی کراتائیگر کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ مخبر کے جاتے ہی اس نے اپنے کماندار کو طلب کر کے حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جلد ہی کراتائیگر اپنے سپاہیوں کو لے کر اس راستے پر مورچہ زن ہو گیا جہاں سے گلدارو کا قافلہ گزر رہا تھا۔ کراتائیگر ایک چٹان کے عقب سے راستے پر دور تک نظر رکھے ہوئے تھا، جبکہ اس کے سپاہی مختلف مقامات پر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب انہیں دور سے ایک کارواں اپنے جانب آتا دکھائی دیا تو کراتائیگر کی شفاف مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو تیار رہنے کا اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی کارواں قریب پہنچا تو کراتائیگر نے بلند آواز میں حکم دیا، حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی اس کے سپاہی مورچوں سے باہر نکل آئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ گلدارو اور اس کے ساتھیوں نے بھی ہر ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ گاجر مولی کی طرح کراتائیگر کے سپاہیوں کو کاٹ رہے تھے۔ کراتائیگر جو تھا وہ بلند مقام پر کھڑا لڑائی دیکھ رہا تھا۔ گلداروں کی جوانمردی اور تلوار بازی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اسی طرح لڑائی جاری رہی اور اس کے سپاہی آہستہ آہستہ گلداروں کے سپاہیوں پر حاوی ہوتے گئے اور اس طرح باقی سپاہی مارے گئے۔ اب گلدارو اکیلا ہی دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔
پھر چند سپاہیوں نے گلداروں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا. جلد ہی ان میں سے ایک تلوار سے زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جیسے ہی دوسرا سپاہی زخمی گلداروں کی گردن اڑانے کے لیے آگے بڑھا تو کراتوائیگر گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا. اس دوران سپاہی گلداروں کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے اپنی تلوار ہوا میں بلند کر چکا تھا. خبردار، رک جاؤ! کراتوائیگر نے چلا کر اسے باز رہنے کا حکم دیا. پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، کارواں کا مال اپنے قبضے میں لے لو. پھر وہ گھوڑے سے اتر کر زخمی گلداروں کے قریب گیا اور مکاری سے ہنسنے لگا. افسوس ہوا مجھے، تم ایسے سلوک کے مستحق نہیں تھے گلداروں. تمہارے بابا سے کہا تھا میں نے کہ قیدی سے میرے حوالے کر دو، ورنہ تم لوگوں کو بہت پچھتانا پڑے گا. اب اسے کسی ایک کو چننا ہوگا، تمہیں یا قیدیوں کو. عین اسی لمحے گلداروں نے خنجر نکال کر قریب کھڑے سپاہی پر حملہ کر دیا. پھر اسے گراتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا. پکڑو اسے، جانے نہ پائے. مجھے ہر حال میں یہ زندہ سلامت چاہیے. سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور خود واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا. کچھ ہی دیر میں گلداروں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کراتوائیگر کے سامنے پیش کر دیا گیا. آؤ میرے بچے گلدارو، یہ جو آنکھوں میں اتنی نفرت ہے میرے لیے ہے یا اپنے باپ کے لیے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا. لہو کا ذائقہ مجھے بالکل پسند نہیں کراتوائیگر. گلداروں نے کراتوائیگر کے سامنے نفرت سے تھوک دیا تھا. اصل میں یہ سخت نوبت کبھی نہ آتی گلدارو. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تمہارے بوڑھے باپ کو کچھ ہو گیا تو قبیلے کے لیے تمہارے سردار بن جانا بہتر نہیں ہوگا. اگر میں قبیلے کا سردار بن گیا تو تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا. گلداروں کے لہجے میں دور تک خوف کا شائبہ تک بھی نہیں تھا. واہ، بہت خوب. جب میں وہاں آیا تھا تو لگا تھا کہ ارطغرل ہی ایک جیدار ہے. اصل بھیڑیا تو اب سامنے آیا ہے جو خود زخمی ہو کر بھی گررا رہا ہے. کراتوائیگر نے کہا اور پھر ایک سپاہی کی طرف دیکھتے بولا، یہاں لاؤ اسے بھی. اسی پل دو سپاہی زخمی حمزہ کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے. حمزہ تم یہاں؟ گلداروں نے اسے دیکھ کر چونکا. تمہارے باپ کو ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں گلدارو. اس آدمی کو واپس بھیج رہا ہوں اور ساتھ ایک پیشکش کہ وہ قیدی میرے حوالے کر دو تو جاں بخشی کر دوں گا. اگر یہ پیشکش قبول نہ کی تو پہلے تجھے اور پھر پورے قبیلے کو مٹا دوں گا. طویل مسافت طے کرنے کے بعد ارطغرل واپس کئی قبیلے میں پہنچا تو گلدارو کارواں لے کر جا چکا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کو آرام کرنے کا کہا اور خود سلیمان شاہ سے ملنے کے لیے چل دیا. جب وہ خیمے کے اندر پہنچا تو سلیمان شاہ کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دیا. ارطغرل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا تو بیٹے کو سامنے پا کر سلیمان شاہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی. بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حلب سے سرزمین لے کر ہی لوٹوں گا. لے آیا ہوں میں. اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اجازت نامہ سلیمان کی طرف بڑھا دیا. سلیمان نے اسے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے کہا، میری دعا قبول ہو گئی. شکر ہے اللہ کا، مگر ابھی کئی مشکلات کا سامنا ہے. کئی لوگ مشکلات سے نہیں گھبراتے میرے بچے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. سلیمان شاہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی. اس کے بعد حائمہ خاتون آئی، انہوں نے بھی اسے گلے لگا لیا. اب تم جا کر آرام کرو، شام کو جرگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ قبیلے کے بڑوں کو یہ خوشخبری تم خود سناؤ، پھر پوری تفصیل سے اس پر بات چیت ہوگی. اب تم جا کر آرام کر لو. جی بہتر، لیکن آرام سے پہلے کچھ ضروری کام جو نمٹانے ہیں. سلیمان شاہ ہنس دیا. ارطغرل کا رخ مہمانوں کے خیمے کی طرف تھا. ارطغرل کو دیکھ کر مہمانوں کے اداس اور پریشان چہرے کھل اٹھے. ارطغرل کی فراخ پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئیں، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور ایک بار پھر حلیمہ کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ کئی قبیلہ اپنی جان پر بھی کھیل کر ان کی حفاظت کرے گا. جیسے ہی ارطغرل مہمانوں کے خیمے سے باہر نکلا، سامنے کھڑی شہناز اور روشنی اسے نظر آئیں. قبیلے آتے ہی سب سے پہلے مہمانوں سے ملاقات کے لیے گیا. ضرور ارطغرل حلیمہ بھی میں دلچسپی لے رہا ہے، شہناز خاتون نے جل بھن کر غصے میں کہا. اس کے بعد ارطغرل کا رخ چچا دلی دمیر کی طرف ہو گیا. کراتوائیگر کے آدمی حلیمہ کے خیمے میں جا گھسے. چچا دمیر، کیا صحیح سنا میں نے؟ ارطغرل نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. صحیح سنا ارطغرل، اس بد ذات کے ہی حملہ آور تھے مگر اپنے انجام کو پہنچے. لیکن میں آپ کو ان کی حفاظت کا فریضہ سونپ کر گیا تھا. ان کا یہاں آ کر مہمانوں کے خیمے میں گھس جانا آپ کی کوتاہی نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے ارطغرل، نکالو تلوار اور سر قلم کر دو میرا. قسم کھاتا ہوں اف تک نہیں کروں گا. چچا دلی دمیر کی بات سن کر ارطغرل خاموش ہو گیا اور چند لمحے سوچتا رہا.
شکر ہے کچھ نہیں ہوا ان کو، اور آپ کا شکریہ کہ جانیں بچائیں ان کی، ارطغرل نے اس مرتبہ قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اصل کمال میرا نہیں، عارفین کا ہے، وہی بہادر جو تاجر کے ساتھ آیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اس رات اگر حملہ نہ ہوا ہوتا تو حلیمہ اور اس کے گھر والے یہاں سے جا چکے ہوتے۔ خدا نخواستہ اگر ان پر ہمارے پڑاؤ سے کہیں دور حملہ ہوتا تو کون آتا انہیں بچانے کے لیے؟ تو کیا وہ جا رہے تھے؟ ارطغرل کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہ بات خود حلیمہ نے اسے نہیں بتائی تھی۔ ہاں، چچا دلی دمیر نے مختصر جواب دیا۔ ارطغرل نے اس بارے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، چچا دلی دمیر کو سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسی روز ارطغرل نے نورگل، بابر، روشان اور الیاس فقی کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا۔ اسے جس شخص پر کراتوائیگر کے مخبر ہونے کا شک ہے وہ خود عارفین ہے، جو اس واقعہ کے بعد رک گیا تھا۔ الیاس فقی نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی کہ وہ بہت جلد عارفین کی اصلیت معلوم کر کے رہے گا۔ تیتوش کمرے میں داخل ہوا تو ایلنورا کو آبدیدہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے والد برسوں پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ استاد اعظم نے اپنی بھتیجی کو یہی بتایا کہ اس کے والد اب دنیا میں نہیں رہے، مگر ان کی قبر کہاں ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آج ایلنورا کے والد کو جدا ہوئے 8 برس ہو گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر تیتوش نے اسے دلاسا دیا اور بولا، ان کی موت کا ماتم کرنے کی بجائے ان کی زندگی اور صحت کی دعا کرو، اور یہی امید ہے کہ انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کماندار تیتوش کی بات پر ایلنورا خاموش ہو گئی۔ اندھے ماریو نے قدموں کی چاپ سے ہی اسے پہچان لیا۔ کیسی ہو ایلنورا؟ اس نے سوال کیا۔ میرے بابا اسی علاقے میں قتل ہوئے تھے، اگر ان کی قبر مل جائے تو میں جا کر دعا کر لوں گی۔ کماندار جونی بہاد نیک دل اور بہادر انسان تھے۔ ترکوں کے ہاتھوں مرنے سے قبل ان سے ملنے والے آخری انسان تھے نا؟ ایلنورا نے پوچھا۔ میری آنکھوں میں دہکتی سلاخیں پھیر کر اندھا کر دیا تھا، مگر بے نور ہونے سے قبل جو آخری شکل ان آنکھوں نے دیکھی تھی وہ تمہارے بابا تھے۔ تو بابا زندہ تھے اس وقت؟ آنکھوں سے خون کے دھارے بہہ رہے تھے بیٹی، اور میں خالی ہاتھوں سے قبر کھود رہا تھا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بابا کو ہی دفن کیا؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا ماریو کہ لاش بابا کی بجائے کسی اور کی ہو؟ برسوں جس آقا کی خدمت کی تھی، کیا انہیں پہچاننے میں غلطی کروں گا؟ ایلنورا، مجھے اب چلنا چاہیے، تم پر خداوند کی رحمت ہو میری بیٹی۔ ایلنورا سے رخصت ہو کر ماریو سیدھا استاد اعظم کے پاس پہنچ گیا اور اس بات سے آگاہ کرنے لگا۔ اپنے بابا کی موت کے بارے میں شکوک ہیں، اس کے دل میں وہ مسلسل سوالات پوچھتی رہتی ہے۔ میرے آقا کھوج لگی ہوئی ہے اسے کچھ جاننے کی۔ ایلنورا کے ہر قدم سے مجھے باخبر رکھو ماریو، بہتر میرے آقا، ماریو نے کہا اور اپنی لاٹھی سنبھال کر واپس چلا گیا۔ اور استاد اعظم اس بات سے تھوڑا پریشان ہو گیا۔ کردوگلو اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس کے 2 جانثار سردار بائبورا اور البارکو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سلیمان شاہ کیا فرما رہے تھے میرے آقا؟ بائبورا نے بے چینی سے پوچھا۔ ارطغرل حلب سے لوٹ آیا ہے، اس نے العزیز سے جاگیر حاصل کر لی ہے۔ کردوگلو کے لہجے میں تشویش تھی۔ ارطغرل ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے، البارکو نے کہا۔ کردوگلو کے ترکش میں ابھی بہت سے تیر باقی ہیں، اب میرے اگلے تیر سے بچ کر دکھائے وہ۔ لیکن محترم، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ سب لوگ سرزمین چاہتے ہیں، سردیاں سر پر ہیں، حلب نہ گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ جانتے ہو ترک قبیلے کے کتنے لوگ منگول لشکر میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھلا رہے ہیں؟ کردوگلو نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ہائے بائبورا، مگر مجھے معلوم ہے۔ ارطغرل کی بات مان کر چوہوں کی طرح بل میں گھسنے کی بجائے ہم منگولوں کے اتحادی بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ اب ان حقیر صلیبی تلواروں سے گھبرا کر حلب سے اپنی قسمت جوڑیں گے ہم، یا پھر بہادری کے اتنے کارنامے دکھانے والا کائی قبیلہ رومی سلطنت میں پناہ لے کر فنا ہو جائے گا؟ مگر محترم، منگول تو ہمیشہ ہمارے خون کے پیاسے رہے ہیں۔ اس بار صورتحال ایسی نہیں ہوگی۔ تم جرگے میں میرے ساتھیوں کے طور پر اپنا کام کرنا۔ کائی قبیلے میں جرگے کے آغاز ہونے کو تھا۔ قبیلے کے بڑے اس وقت سلیمان شاہ کے خیمے میں موجود تھے، اور ارطغرل براہ راست مخاطب ہو کر ان کو اپنی روداد سنا رہا تھا۔ ہماری یہ نئی سرزمین بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے بزرگ اپنی داستانوں میں سنایا کرتے تھے، گھنے سرسبز جنگلوں میں گھری، چاروں طرف خوبصورت پہاڑ، نرم ہوا پتوں کو چھو کر گزرتی ہے تو گنگنانے لگتی ہے، اور پانی ایسے کہ کدال مارو تو چشمہ ابلنے لگے۔ نعمتیں اتنی کہ سمجھے اس زمین پر جنت،
گھوڑے میلوں دور دوڑتے چلے جائیں، مویشی سیر ہو کر کھائیں، پھر بھی نہ زمین ختم ہو نہ ہریالی۔ ماشاء اللہ، اللہ کا انعام ہے، سب خوشی سے بولے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں صرف آسائشیں ہوں، جس طرح وہاں نعمت کثرت سے ہیں۔ ہمارے دشمن بھی وہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ صلیبی جنگجوؤں کا علاقہ قریبی لگتا ہے۔ اس خوبصورت جنت کے قریب ہی فتنہ اور فساد کی ایک دوزخ بھی بھڑک رہی ہے۔ ارطغرل نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا۔ تو پھر تم نے ہمیں صرف اس لیے زحمت کیوں دی کہ اس داستانوں جیسی سرزمین کے قصے سنیں یہاں بیٹھ کر؟ ارطغرل بھائی، البارکو نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی اپنا اعتراض پیش کر دیا۔ ہاں بالکل، البارکو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے بائے بورا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور پھر بہت سے لوگ ان کے حق میں بولنے لگے۔ ہمیں زمین چاہیے، قبریں نہیں۔ البارکو نے لوگوں کو مزید بھڑکایا، جبکہ کردوگلو سب لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ زمین کو سرزمین قبریں ہی بناتی ہیں بھائی بورا، شہیدوں کی قبریں ہوں گی تو سرزمین بھی بنے گی، اور ہمارا ملک بھی۔ چچا دلی دمیر نے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے غلط کہا البارکو بھائی، آپ سمجھتے ہیں بزرگوں کے قصے محض کہانیاں ہیں؟ یہ کہانیاں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں، مردوں کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ ان سے زرخیز زمینوں پر رہنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہوگا، اور دشمن کے وار سے چوکنا رہنے کا طریقہ بھی۔ چچا دلی دمیر کی بات مکمل ہوتے ہی ارطغرل نے بائے بورا کو سمجھایا۔ اب جرگے میں خاموشی چھا گئی۔ تم کیا کہتے ہو کردوگلو؟ ارطغرل حق پر ہے میرے آقا، دشمن کے قریب رہ کر ہم چاہے غازی بنیں یا شہید ہو جائیں، قبیلہ مضبوط ہی ہوگا۔ میں حمایت کرتا ہوں اس کی۔ صورت دیکھ کر کردوگلو نے فوراً پنتیرا بدل لیا۔ اور کسی کو اعتراض تو نہیں اس پر؟ سلیمان شاہ نے باقی شرکاء سے کہا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہر طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں تو سلیمان شاہ نے کہا، اب چونکہ سب لوگ متفق ہیں تو ہجرت کی تیاریاں کی جائیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جرگہ ختم ہو گیا اور لوگ اٹھ کر باہر خیموں میں جانے لگے۔ جب خیمہ خالی ہو گیا تو ارطغرل سے مخاطب ہو کر کہا، یہ صلیبی کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں تمہارے؟ حلب میں تم پر حملہ ہوا جس میں بال بال بچے ہیں، جب سے تم نے ہماری وجہ سے ان قیدیوں کو پناہ دی ہے ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ سلیمان شاہ کو ارطغرل پر حملے کی خبر مل گئی تھی اور وہ اس بارے میں جاننے کے خواہشمند تھے۔ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے بابا، میرا نہیں خیال کہ یہ صرف حلیمہ اور اس کے خاندان کا معاملہ ہے۔ صلیبیوں کے حملے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی سرحدوں کے ساتھ سرزمین مل گئی ہے۔ تم انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ مہمان ہم سے کوئی راز چھپا رہے ہیں، اور یہ کوئی خطرناک راز ہے۔ بے شک ہم نے انہیں پناہ دیا اور وہ قابل عزت ہے، لیکن اس سے آگے کچھ مت سوچنا ارطغرل۔ سلیمان شاہ نے اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے بعد ارطغرل کی تنبیہ کی۔ بابا، اس سے قبل کہ ارطغرل اپنی بات مکمل کرتا، سلیمان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا۔ ارطغرل کی حلیمہ میں دلچسپی سلیمان شاہ سے پوشیدہ نہ تھی۔ ارطغرل میرے بیٹے، ایک اجنبی لڑکی قبیلے کی بہو نہیں بن سکتی، یہ بات کبھی بھولنا نہیں۔ ہم جلد روشنی سے تمہاری نسبت طے کر رہے ہیں۔ حائمہ خاتون سے بات کی ہے میں نے، اسے بھی یہ مناسب لگا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی بات مکمل کر کے سلیمان شاہ آگے بڑھے اور آرام گاہ میں چلے گئے۔ ارطغرل ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ روشنی سے شادی کی بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ روشنی کو وہ بالکل اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں صرف حلیمہ کی خواہش تھی۔ اگلے روز تمام اہل خانہ ناشتہ کے لیے جمع ہوئے تو ماحول پر ایک عجیب سا جمود طاری ہو گیا۔ ہم العزیز کی شرائط منظور کرتے ہیں، ہم اپنے جانباز ہی نہیں اسے لگان بھی دیں گے۔ تم کل صحیح وقت پر صبح تیز رفتاری سے جا کر اسے میرا سلام پہنچاؤ، کہنا کہ اپنے قبیلے کو بسانے کے بعد سلیمان شاہ اس سے ملنے ضرور آئیں گے۔ سب کے چہروں پر رونق سی آ گئی، نئے سرزمین ملنے کا خواب پورا ہو گیا۔ ارطغرل خود بھی سلیمان شاہ سے روشنی سے رشتے کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات کا آغاز کرتا، دربان نے حمزہ کے آنے کی خبر دی۔ حمزہ کا نام سنتے ہی سب چونک گئے۔ وہ گلداروں کے ساتھ گیا تھا، پھر اچانک واپس کیسے آ گئے، یہ سوال سب کے ذہنوں پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ ہیلو، اسے فوراً اندر بھیجو، سلیمان شاہ نے حکم دیا تو وہ 2 سپاہی حمزہ کو سہارا دے کر اندر لے آئے۔ وہ شدید زخمی تھا۔ سب لوگ جلدی سے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ میرے آقا، کرتوائگر نے حملہ کر دیا ہم پر۔ کیا کرتوائگر خود تھا؟ اور باقی سب کہاں ہیں؟ سب کو مار دیا اس نے، اور گلداروں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گیا وہ۔ حمزہ نے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ یہ سنتے ہی نہ صرف سلیمان شاہ اور ارطغرل پریشان ہو گئے، بلکہ حائمہ خاتون، شہناز اور روشنی بھی چکرا کر رہ گئیں۔ تمہیں کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ آخر چاہتا کیا ہے کرتوائگر بدذات؟ سلیمان شاہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ارطغرل بھائی، جنہیں مہمان بنا کر لائے تھے، کرتوائگر نے انہیں مانگا ہے۔ اگر کل تک مہمان اس کے حوالے نہ کیے تو وہ گلداروں کو جان سے مار دے گا۔ حمزہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ منوس لوگ جب سے یہاں آئے ہیں
قبیلے پر قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ گلداروں کے پکڑے جانے کی خبر سنتے ہی شہناز آپے سے باہر ہو کر ارطغرل کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہناز خاموش ہو جاؤ، سلیمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو حائمہ خاتون آگے بڑھی اور شہناز کو خیمے کے دوسرے حصے میں لے گئیں۔ وہ مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ عبد الرحمن سپاہیوں کو وہاں بھیج کر شہداء کو منگواؤ اور حمزہ کو طبی امداد کے لیے آغا جان کے پاس لے جاؤ۔ یاد رہے جو کچھ ہوا ہے قبیلے میں اس کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور اس نعمان کو بھی فوراً بھیجو یہاں۔ جو حکم میرے آقا عبد الرحمن نے کہا اور حمزہ کو سہارا دے کر خیمے سے باہر لے گیا۔ ارطغرل کی سلیمان شاہ نے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نعمان سلیمان شاہ کے روبرو موجود تھا۔ سلیمان شاہ اسے اور ارطغرل کو لے کر خیمے کے عقبی حصے میں چلے گئے۔ وہ اس معاملے کو ہر لحاظ سے خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ میرے کارواں کو لوٹ لیا گیا ہے، جتنے لوگ ساتھ تھے سب کو مار دیا گیا ہے۔ یہ کرا توئیگر کا کام ہے، وہ گلداروں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس اطلاع پر نعمان کے چہرے کی رنگت بھی بدل گئی۔ وہ چند لمحے ہکا بکا کھڑا رہا اور پھر دلاسا دینے والے انداز میں بولا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کو تسلی دوں، اللہ آپ کو صبر دے۔ آپ کو یہاں دعائیں لینے کے لیے نہیں بلایا گیا، نہ ہی آپ کی تسلی کے الفاظ کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کرا توئیگر نے کیا مطالبہ کیا ہے۔ آپ سے بس ایک سوال کرنا ہے اور مجھے اس سوال کا سیدھا سا جواب چاہیے، کون ہے آخر آپ؟ سلیمان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے نعمان کو خاموش کراتے ہوئے انہیں بلانے کا مقصد بیان کر دیا۔ محترم، آپ کو ہر بات سچ سچ بتانا چاہتا ہوں۔ یقین کر لیں کہ جس طرح مجھے خود اپنی جان اور خاندان عزیز ہے، آپ کی جان بھی بالکل اسی طرح قدر کرتا ہوں، لیکن اگر بتا دیا کہ میں کون ہوں تو جتنی مشکلات میں آپ ہیں، خدا نہ کرے اس سے کہیں زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں آپ پر۔ نعمان، مجھے سچ بتاؤ تم کون ہو؟ سلیمان شاہ نے شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں آل سلجوق خاندان کا مظفر الدین داؤد ہوں، محی الدین مسعود شاہ کا بیٹا، سلطان خلیج ارسلان کا پوتا ہوں اور ایک سلجوق شہزادہ ہوں۔ یہ انکشاف صرف سلیمان شاہ کے لیے نہیں، ارطغرل کے لیے بھی چونکا دینے والا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے قبیلے میں مہمان بن کر آنے والوں کا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔ انہیں خاموش دیکھ کر شہزادہ نعمان نے اپنی بات جاری رکھی۔ جان بچانے کے لیے بھاگتے بھاگتے اب ہم تنگ آ گئے ہیں۔ جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے ہمیں سیڑھی بنانا چاہتے تھے ان سے بھاگے، صلیبیوں سے بھاگے، منگولوں سے بھاگے، اور ان سے جو بغاوت پر آمادہ تھے، جو سلجوق سلطنت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو میرے بیٹے کو استعمال کرنا چاہتے تھے ان لوگوں سے بھی بھاگے۔ محترم، میں اپنی زندگی کی پرواہ کرنا تو کب کا چھوڑ چکا ہوں، اب اس معاملے کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ شہزادہ نعمان نے اپنی بات مکمل کی۔ کرا توئیگر ایک سودا کرنا چاہتا ہے بابا، اگر ہم اس کا مطالبہ مان لیں تو بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ شہزادے کو حاصل کرتے وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، آپ اور بھائی آپ اس کا نشانہ ہوں گے۔ ارطغرل نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو سلیمان شاہ نے سوچتے ہوئے اس سے اتفاق کیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، پہلے ہمیں گلداروں کی بخریت واپسی کا سوچنا ہوگا۔ صرف بھائی کا ہی معاملہ نہیں، آپ پر بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اگر میں اس پر چڑھائی کروں گا تو وہ گلداروں کو مار دے گا، پھر جو خون ریزی ہوگی وہ پورے قبیلے کو مٹا دے گی، ہم فنا ہو جائیں گے۔ سلیمان شاہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ پہلے ہمیں کسی طرح بھائی کو اس کے چنگل سے رہا کرنا ہوگا، پھر اسے قلعے سے نکال کر گھیریں گے۔ اگر وہ سودا کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی اپنی شرطیں رکھیں گے، مگر وہ گلداروں کو رہا کیوں کرے گا؟ شہزادے کو حاصل کرنے کے لیے بابا، صلیبیوں نے حلب میں مجھے کیوں مارنا چاہا؟ وہ صلیبی کیوں شہزادے کو قید کر کے کرا توئیگر کے پاس لے جا رہے تھے؟ ارطغرل کی بات سن کر شہزادہ نعمان نے دوبارہ گفتگو میں حصہ لیا۔ کہنے لگا، صلیبی کرا توئیگر کو سلطان کے محل میں بہت مضبوط حیثیت دلانا چاہتے ہیں تاکہ پھر اس سے بڑے کام لے سکے۔ کرا توئیگر کا مقصد صرف شہزادے کو حاصل کرنا ہے، اس کے عوض وہ ہر شے دے سکتا ہے۔ دیکھنا ہے یہ ہے کہ سودا کیسے کریں۔ ارطغرل کے تجزیے نے سلیمان شاہ کو بہت سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر یہ سب نہ ہو سکا پھر شاید ہم سب مارے جائیں، لیکن مریں گے تو اس طرح کے ہمارے ہاتھ تلواروں پر ہوں گے۔ ارطغرل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سلیمان شاہ اور شہزادہ نعمان نے اس سے اتفاق کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سلیمان شاہ، ارطغرل اور شہزادہ نعمان اب کرا توئیگر سے مقابلے اور گلداروں کو رہا کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ پہلے گلداروں کو چھوڑے گا اور پھر ہم کرا توئیگر کو طے کردہ مخصوص جگہ تک آنے پر مجبور کر دیں گے۔ جب وہ اس مقام تک آئے گا تو اس کے بعد ارطغرل اور اس کے جوانوں کے حوصلے کا امتحان شروع ہوگا۔ سلیمان شاہ نے منصوبہ بتایا تو ارطغرل اور شہزادہ نعمان نے ان سے اتفاق ظاہر کر دیا۔ اسی اثناء میں شہناز خیمے میں داخل ہوئی تو وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ شہناز کی یوں اچانک آمد وہاں سلیمان شاہ کو بہت ناگوار گزری تھی۔ چچے ارطغرل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شہناز کو باہر لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شہناز گلداروں کے بارے بہت پریشان ہے اور یہی پریشانی اسے بنا اجازت خیمے کے اندر کھینچ لائی تھی۔ ارطغرل کے جاتے ہی شہزادہ نعمان نے سلیمان شاہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے اندر کا درد بیان کرتے ہوئے بولا، محترم، ایک باپ کی حیثیت سے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اعتراض نہ ہو تو حلیمہ کو آپ کو
حلیمہ کو آپ کی امانت میں دینا چاہتا ہوں۔ کراتوائیگر مجھے اور شہیر کو مارنا چاہتا ہے، حلیمہ سے اس کی کوئی دشمنی نہیں، اسے آج سے اپنی بیٹی سمجھیے گا۔ اب آپ ہی اس کے سرپرست ہیں اور آپ ہی اس کا گھرانہ۔ شہزادہ نعمان کی بات سن کر سلیمان شاہ نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جس میں شہزادہ نعمان کے لیے یقین دہانی تھی کہ حلیمہ کو اس خاندان میں ایک فرد کی حیثیت حاصل رہے گی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ارطغرل واپس آیا، منصوبہ بندی پر ایک بار پھر مشاورت شروع ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی سلیمان شاہ نے کردوغلو کو طلب کر لیا، جو پہلے ہی اس لمحے کا منتظر تھا۔ سلیمان شاہ نے جب کردوغلو کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے بالکل یہی ظاہر کیا جیسے وہ اس بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ کارواں لٹنے اور گلداروں کے گرمال بنا لیے جانے کی خبر اس کے لیے بالکل نئی ہو۔ وہ نہایت مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلیمان شاہ سے کراتوائیگر پر لشکر کشی کی اجازت طلب کرنے لگا، لیکن سلیمان شاہ نے خود اس مہم پر جانے کا فیصلہ سنا کر کردوغلو کو قبیلے میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کردوغلو کو اپنی غیر موجودگی میں قبیلے کا نگران مقرر کر کے اپنے تمام اختیارات بھی اسے سونپ دیے تھے، جس پر کردوغلو جیسا منافق شخص دل ہی دل میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ جیسے ہی عارفین نے شہزادہ نعمان کو سلیمان شاہ کے خیمے کی طرف جاتے دیکھا، اس نے حلیمہ سے ملاقات کر کے تمام صورتحال سے آگاہی حاصل کر لی تھی۔ گلداروں کے یرغمال بن جانے کی خبر اس کے لیے بھی تشویشناک تھی۔ اس نے حلیمہ کو ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر کسی نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن اسے قطعاً خبر نہیں تھی کہ الیاس فقیہ بہت ہوشیاری سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر عارفین نے گھوڑا درخت کے تنے سے باندھا اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کراتوائیگر کے سپاہیوں کی جانب بڑھا، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی تلواریں نکال لی تھیں۔ ایک کماندار سے ملنا ہے مجھے، ہم دونوں ایک لشکر میں رہے ہیں، اس نے ایک سپاہی سے کہا۔ کیا نام ہے ان کا؟ سرو نام ہے اس کا۔ سرو صاحب کو بالکل جانتے ہیں، مگر ہم اب وہ کماندار نہیں، قلعے کے نگران اعلیٰ ہیں۔ سرو کی کامیابی کا سن کر عارفین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ واہ کیا بات ہے سرو! وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ الیاس فقیہ بھی کچھ فاصلے پر ایک جھاڑی کے عقب سے عارفین کو سپاہیوں سے باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی عارفین قلعے کے اندر موجود تھا۔ وہ سرو کی تلاش میں ایک راہداری سے گزر رہا تھا کہ ایک موڑ پر اس کی ملاقات صلیبی کماندار تیتوس سے ہو گئی۔ تیتوس نے اس پر غور نہیں کیا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں غرق کراتوائیگر کے کمرہ خاص کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عارفین اسے کراتوائیگر کے قلعے میں دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ تیتوس کو یہاں دیکھ کر اس کے ذہن میں بہت سی ٹوٹی ہوئی کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ یہ قلعہ عارفین کا دیکھا بھالا تھا، چنانچہ مزید وقت ضائع کیے بغیر عارفین آگے بڑھا اور نگرانی اعلیٰ کمرے پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سرو اپنے کام نپٹا کر اسی کمرے میں آئے گا۔ عارفین کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ جیسے ہی سرو کمرے میں داخل ہوا، وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا عارفین اس کے سامنے آ گیا۔ عارفین کو اپنے سامنے دیکھ کر سرو کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں بچھڑے ہوئے دوست آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ آپ کو تو مار دیا گیا تھا عارفین بھائی؟ سرو اب بھی اسے دیکھ کر حیران تھا۔ یہ کھیل مجبوراً جچانا پڑا سرو، سلطنت بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھے۔ عارفین نے مختصر سے حالات سے آگاہ کیا اور کہا، کسی بھی حال میں شہزادے کو کراتوائیگر کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر سلطان علاؤ الدین کے حوالے کر دیا تو اس نے شہزادے کو، تو پھر کیا ہوگا؟ سلطان علاؤ الدین کا انتہائی بااعتماد ہو جائے گا، وہ اس طرح صلیبی کونیا میں قدم جما لیں گے، وہ سلطنت میں من مانیاں کرے گا اور یہ ہم نے کسی صورت نہیں ہونے دینا، ورنہ سلطنت کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ اسے روکنے کے لیے شہزادے کو بھی مارنا پڑا تو مارنا ہوگا۔ سرو کو عارفین سے اختلاف کی جرت نہیں تھی۔ اس نے عارفین کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ سلطنت کی خاطر آپ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے حاضر ہوں۔ بہت خوب، میں جانتا تھا کہ تم کسی مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، عارفین نے کہا۔ عارفین کا زیادہ دیر وہاں رکنا مناسب نہیں تھا، اس نے سرو کو ضروری ہدایت دی اور واپس کئی قبیلے کا رخ کر لیا۔ قبیلے پہنچ کر جیسے اس نے استقبال میں اپنا گھوڑا باندھا، ارطغرل نے اسے اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ الیاس نے ارطغرل کو عارفین کی نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جب عارفین اندر داخل ہوا تو ارطغرل کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ فرمائیے کیوں طلب کیا گیا ہے مجھے؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ کہاں سے گھوم پھر کر آ رہے ہیں عارفین صاحب؟ آپ کی زبان سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کے سوال پر عارفین نے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گیا، جس کے بارے میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلیمان شاہ حائمہ خاتون کو الوداع کہہ کر خیمے سے نکلے تو ان کا گھوڑا تیار تھا۔ شہیر اور شہزادہ نعمان بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر موجود تھے۔ حلیمہ بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے ایک ستون کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتی نمی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اپنے باپ اور بھائی کو دشمن کے پاس بھیجنے کے لیے اسے کس کرب سے گزرنا پڑا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر سلیمان شاہ نے الوداعی ہاتھ ہلایا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس خونی مہم پر روانہ ہو گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی حائمہ خاتون نے شہناز کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا اور اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔ حائمہ خاتون نے اسے یقین دلایا تھا کہ سلیمان شاہ اور ارطغرل گلداروں کو صحیح سلامت واپس لے آئیں گے۔ حائمہ خاتون نہیں چاہتی تھی کہ جذباتی شہناز بلا وجہ حلیمہ سے اس مسئلے پر الجھتی دکھائی دے۔ یہی بات انہوں نے اسے بہت نرمی اور شفقت سے سمجھانے کی کوشش کی تھی،
لیکن سب جانتے تھے کہ شہناز کو سمجھانا آسان نہیں تھا. یہ شک اس کے دل و دماغ میں ناگ بن کر اسے ڈس رہا تھا کہ ارطغرل حلیمہ کے بھائی اور باپ کو بچانے کے لیے گلداروں کو بھینٹ چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. چنانچہ حائمہ خاتون سے ملاقات کے بعد شہناز نے اس مشکل گھڑی میں کردوگلو سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور سیدھی اس کے پاس پہنچ گئی. آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں. خیر تو ہے شہناز خاتون؟ کردوگلو نے اس کی اچانک آمد پر چونک کر کہا. گلدارو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، بہت اہمیت دیتا ہے وہ آپ کو. اور تم شہناز خاتون؟ میں نے بھی ہمیشہ آپ کو قابل احترام سمجھا ہے. گلداروں کے ساتھ جو ہوا ہے بہت اذیت ناک ہے. تم گھبراؤ مت، سلیمان شاہ اسے واپس لے آئیں گے. وہ اسے کبھی نہیں لا سکیں گے. اگر آپ غیرت مند ہیں، اگر سلیمان شاہ کے ہاتھوں قبیلے کی بربادی نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو گلداروں سے ذرا سی بھی محبت ہے، اگر سلیمان شاہ نے کوئی بھی حماقت کی تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا. اب کہو کیا بتانے آئی ہو یہاں؟ سلیمان شاہ نے ارطغرل کے ساتھ مل کر کراتائیگر پر حملے کا منصوبہ بنایا ہے. شہناز نے اسے بتا دیا. یہ بات اس نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی جب وہ بلا اجازت سلیمان شاہ سے ملنے اندر چلی گئی تھی. کیا کہہ رہی ہو شہناز؟ کردوگلو نے حیرت سے کہا. اپنے کانوں سے سن کر آئی ہوں. سلیمان شاہ روایتیں توڑنے کی بجائے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کو ترجیح دے رہے ہیں. اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا شہناز خاتون، اور یاد رہے مجھے تم نے کچھ نہیں بتایا. سمجھ گئی شہناز خاتون؟ لیکن گلداروں کا کیا ہوگا؟ فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی دیکھ لے یہاں سے چلی جاؤ. وقت بہت کم تھا. کردوگلو جلد از جلد کراتائیگر کو سلیمان شاہ کے منصوبے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا. اس نے اپنے ساتھی البارکو کو طلب کر کے گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کراتائیگر کا شکار جاندار بنانے کے لیے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کی روانگی ضروری ہے. اپنی تلوار ہلائے بغیر، اپنے خون سے ہاتھ رنگے بغیر اپنی راہ کے سارے کانٹوں کو ہٹا دوں گا. فوراً تیاری کرو، ہم بھی سوار ہوتے ہیں. کراتائیگر کو ان احمقوں کے منصوبے سے آگاہ کرنا ہے. البارکو یہ سنتے ہی واپس چلا گیا تھا. کردوگلو سلیمان شاہ اور اس کے بیٹوں کے سے نجات حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم. اپنی ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر، کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی نو آموز کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے. مجھے سینہ عرض پر پناہ نہ ملے. تاریخ کے ورق سے میرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. اپنے عظیم آباء و اجداد کے نام سے، اپنے قبیلے کے نام سے مجھے تابد کوئی نہ پہچانے. رب ذوالجلال ہر معرکے میں مجھے فتح مند فرمائے. ارطغرل بھی اپنے جانثاروں کے ساتھ کراتائیگر کا غرور خاک میں ملانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا. منصوبے کے مطابق سلیمان شاہ اس سے پہلے ہی شہزادہ شہیر اور شہزادہ نعمان کو ہمراہ رخصت ہو چکے تھے. ارطغرل کو یقین تھا کہ اس مہم میں بھی فتح ہوگی اور فتح حق کی ہوگی اور وہ ہر امتحان پر پورا اترے گا. ناظرین، اس سے آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے. آج اتنا ہی، اور امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.